تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، درود و سلام نبی کرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلوات کے بعد، عزیز دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، انسان کھائے پیے سوئے جاگے تو اس کے جسم کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، لیکن جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا مانگتا ہے، استغفار پڑھتا ہے، درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہے، تو پھر اس کی روحانی ضروریات پوری ہوتی ہیں۔ آج جس زمانے میں ہم وقت گزار رہے ہیں، لوگوں کی جسمانی ضروریات پوری کرنے کے لیے، غذائی ضروریات پوری کرنے کے لیے بہت سارے بندوبست کیے جا رہے ہیں، لیکن جتنا لوگ اپنی ظاہری ضروریات میں خود کفیل ہوتے جا رہے ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ روحانی طور پر کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ گھنٹوں بیٹھ کر گپ شپ کرنے والے لوگوں کے لیے تھوڑی دیر بھی ذکر الہی کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لمبی چوڑی باتیں کرنے والے، لمبے چوڑے دلائل دینے والے لوگ اور سمجھدار لوگ اور سیانے لوگ عبادت کے معاملے میں سستی کرتے ہیں، عمل کے مسئلے میں کمزور ہو جاتے ہیں۔ تسبیحات کرنا، وظائف پڑھنا، درود و سلام پڑھنا، کم بولنا، سچی بات کرنا، صبر سے رہنا، شکر کو اپنانا، قناعت اختیار کرنا، حسد، بغض، عداوت سے بچنا، یہ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کا نقصان یہ ہے کہ معاشرہ ایک عجیب سی بے سکونی اور بے قراری کا شکار ہے۔ جیب میں بہت زیادہ پیسے رکھنے والا، خوش شکل نظر آنے والا، پیٹ بھر کے روٹی کھانے والا شخص بھی ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ آخر میں پریشان ہوں کیوں۔ آپ انسانیت کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان نے کبھی پتھر کی پوجا کی، کبھی معاذ اللہ چاند سورج کی، درختوں کی، بتوں کی پوجا کی۔ معاذ اللہ یہ غلط ڈائریکشن پہ تو چڑھ گیا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ دنیا میں آیا ہو اور کسی کی اس نے عبادت نہ کی ہو۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح ہمارے جسم میں کھانے کی طلب رکھی ہے، پینے کی طلب رکھی ہے، سونے کی طلب رکھی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے طلب رکھی ہے جسم میں۔ یہ تو ہوا کہ انسان گمراہ ہو گیا، غلط رستوں پہ چل نکلا، اس نے جھوٹے معبودوں کی طرف معاذ اللہ توجہ کر لی، لیکن وہ کسی نہ کسی کے سامنے جھکتا رہا، چونکہ اس کے وجود میں طلب تھی، شوق تھا اسے کہ وہ عبادت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی جب مسلمان کو توفیق دے اور اللہ کی بارگاہ کی جانب وہ رجوع کرے، تو پھر اس کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اس کی توجہ ہو اللہ کی جانب۔ ہمارے ہاں تسبیحات پڑھ لی جاتی ہیں اگر کبھی موقع ملے، لیکن وہ خاص انہماک، وہ خاص شوق، وہ خاص ذوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا، ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا، ایک ہوتا ہے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی ذرا وقت پہ اٹھنا، ذرا صحیح کر کے وضو کرنا، ذرا شوق سے مصلی بچھانا۔ ایک ہوتا ہے تسبیح پڑھ لینا، اور ایک ہوتا ہے ذرا تھوڑا سا نا شوق کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا۔ آپ کبھی جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی، اس کی آپ شان نزول دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نا کچھ صحابہ اللہ کی محبت کے شوق میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کے عرض پتہ کیا کیا؟ عرض کرنے لگے
یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سالوں بیت گئے ہیں سجدے کرتے ہوئے، حضور سالوں بیت گئے ہیں تسبیح پڑھتے ہوئے، سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ سبحان اللہ وہ پاک ہے، ہمیں سالوں بیت گئے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ اکبر وہی سب سے بڑا ہے، سالوں بیت گئے کہتے ہوئے کہ الحمدللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، سالوں بیت گئے اس کی تسبیح کرتے، تحلیل کرتے، تکبیر کہتے۔ حضور اب نہ ہمارا اپنے رب سے ملنے کو جی چاہتا ہے، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آنا لباس مجاز میں، لاکھوں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، اور اقبال کہنے لگے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، تو میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، میرا ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ میرا بھی دل کرتا ہے کہ اللہ میں تجھے کہوں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، جس طرح حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے کہا تھا، اور تو مجھے کہے کہ لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا، ذرا سا تو دل ہے مگر شوق اتنا، میں بھی وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں۔ پھر کہنے لگے بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں سزا چاہتا ہوں۔ دیکھو سب لوگوں کے بیچ ہی میں نے یہ کہہ دیا۔ میرے عزیز صحابہ نا شوق میں، کتنے سارے لوگ ہیں آپ، کتنی ماشاءاللہ بڑی تعداد میں آپ آئیں، ہم بھی کبھی اس شوق میں گئے ہیں کہ ہمارے رب کو دیکھنے کو دل چاہتا ہے، ہمارا جی چاہے وہ کبھی ہمیں ملے، ہم کبھی اس کی زیارت کریں، اس کی بارگاہ کرم میں ہم حاضر ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارا رب کہاں ہے؟ ہمارا نا اپنے رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ جب صحابہ نے یہ عرض کیا تو اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، محبوب جب میرے بندے آپ کی بارگاہ میں آ کے میرے بارے میں پوچھیں نا تو ان سے کہہ دینا میں ان کے قریب ہی ہوں، قریب ہی ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ بھائی اذا دان، یہ جب بھی مجھ سے دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں، یہ جب بھی دعا مانگیں گے نا میں قبول کروں گا، میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ سے محبت کرتے، رب کی بارگاہ میں جھکتے، اس کو اپنے دکھ سناتے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کے اس کے حضور حاضر ہو جاتے، پیشانیاں سجدوں سے روشن ہوتی۔ ہم نا ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہر چیز کے لیے، لیکن عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ ہر شے آباد ہے، ہر شے، ہماری فیس بک بھی آباد ہے، واٹس ایپ بھی آباد ہے، ہمارے ٹویٹر بھی آباد ہیں، ہماری ہر چیز آباد ہے، سب سے کم آباد ہمارا مصلی رہ گیا ہے، سب سے کم۔ وہ لوگ اب ڈھونڈنے سے ملتے ہیں جن کی بغل میں مصلی ہوتا تھا۔ میرے بھائی آپ کتنا کو دنیا کے پیچھے بھاگو گے تھکا دے گی، کتنا دولت کے پیچھے بھاگو گے تھکا دے گی۔ آپ جب اپنی زندگی میں جمع تفریق کرو گے نا تو مرتے وقت احساس ہوگا کہ سارا کچھ تو لوگوں کے لیے کیا، اپنے لیے تو کر ہی کچھ نہیں سکے۔ اور ہم عبادت کے معاملے میں بہانے بازی بھی کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اوہو رزق کمانا بھی تو عبادت ہی ہے نا، تو میں حلال روزی کے لیے جا رہا ہوں یہ بھی تو عبادت ہے نا۔ میری طرح کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں سویرے اٹھ کے مدرسے میں کچھ اسباق دیکھتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے، میں بیان کرنے کے لیے مطالعہ کرتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے نا، اتنے لمبے سفر کر کے ملک میں دنیا میں گھومتا ہوں تو یہ بھی تو میں عبادت ہی کر رہا ہوں۔ اب اسپیشل نفلوں کے لیے وقت کس طرح نکلے، اسپیشل کر کے تسبیح میں کیسے چلاؤں، میں سارا کچھ ہم بہانے بنا لیتے ہیں نا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں صحابہ کو، نبی کریم کو، دیگر لوگوں کو بھی تو پتہ تھی نا، لیکن آپ غور تو کریں 23 سال حضور کو وقت ملا، مختصر وقت ظاہراً تبلیغ کرنے کے لیے، پوری دنیا میں دین بھی پھیلانا ہے۔ گھر میں 11 ازواج ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، ان کی اولادیں، سارے کام کاج بھی دیکھنے، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سارا دن تبلیغ کرتے، ہر غلام کے دکھ سنتے،
گھر میں آتے تو اپنے گھر والوں کا خیال کرتے، کام میں ہمارا ہاتھ بٹاتے۔ قربان جاؤں، کہتی ہیں زمانہ سارا سو جاتا لیکن آمنہ کے لال مصلی بچھا لیتے۔ دنیا سو گئی، ساری سب سو گئے، جو خدام تھے، وہ جو غلام تھے، وہ سو گئے۔ صحیح مسلم نے لفظ ملیں گے، سیدہ پاک فرماتی ہیں او میرے نبی کے غلاموں، میں نے یہ رنگ بھی دیکھا ہے کہ حضور نے اتنا کھڑے رہے، اتنا قیام کیا، اتنا قیام کیا کہ مقدس پیروں میں ورم آ گئے، سوج گئے پیر، اتنے بڑے۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بتا سکتا کہ میرے کبھی نماز میں پیر سوج گئے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ بچوں کی روٹی کماتے تھک گئے، بات الگ ہے، ہم سیر کرنے گئے تو تھک گئے، بات الگ ہے، لیکن عبادت میں یہ بھی تو مسلم شریف ہے نا، یہ بھی تو دین ہے نا، یہ بھی تو حضور کی سنت ہے، یہ بھی تو وہ چیز ہے جو کریم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں پیروں میں ورم آ گئے، اور ساری رات ہی حضور نے نماز پڑھی اور ایک ہی آیت بار بار دہرائی۔ مسجد نبوی میں بلال حبشی نے فجر کی اذان دے دی اور حضور ابھی مصلی پہ تھے۔ کریم فارغ ہوئے، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے گا، تو آپ اتنی آہوزاری کیوں فرماتے ہیں؟ آپ تو شفیع ہیں، آپ تو انبیاء کے امام ہیں۔ تو حضور نے فرمایا عائشہ تم نے گنوایا ہے نا میرے اللہ کی مجھ پر کتنی رحمت ہے، افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا اگر اس نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اس کا؟ پھر اگر اتنی نعمتیں اس نے دی ہیں، مجھے اتنا نوازا ہے، تو پھر میں اس کے سامنے سجدے نہ کروں؟ او میرے بھائی، بڑے قابل فخر لوگ ہیں ہم کہ ہم نبی پاک کے غلام ہیں، ہم قابل فخر ہیں کہ نبی کریم کے غلام ہیں۔ کیا کبھی اس غلامی کے شکرانے میں بھی 2 نفل پڑھے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں حضور کا غلام بنایا ہے؟ یاد رکھیں کہ اپنی روحانی زندگی کو آباد کریں، استغفار پڑھیں، تسبیحات کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے صاحبزادے ہیں، مکہ مکرمہ میں ان کی قبر ہے۔ میں نے جب انہیں پڑھا تو مجھے ان سے بڑا پیار ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں جا کے کسی شخص کا مزار تلاش کرنا یا پوچھنا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو ایک دفعہ میں مکہ شریف میں حاضر تھا، تو ایک گاڑی والا ڈرائیور مجھے کہنے لگا کہ مولانا میں آپ کو جانتا ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے، ایک بات بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا بتاؤ۔ کہنے لگے حضرت عبداللہ ابن عمر کی قبر دیکھنی ہے۔ میں نے کہا یہ تو نہیں کہہ رہا، یہ کسی نے بندوبست کرایا ہے، یہ اللہ نے تیرے دل میں بات ڈالی ہے، یہ ہو گیا تو لے چل مجھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو نبی پاک نے فرمایا تھا راجل صالح، یہ نیک بندہ ہے، یہ متقی آدمی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان کی ہمشیرہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ایک دن اپنی ہمشیرہ سے کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے نا، اور اگر حضور غم امت میں پریشان نہ ہوں، طبیعت کو حشاش بشاش دیکھو، تو ذرا پوچھنا تو صحیح حضور کا میرے بارے میں کیا خیال ہے، پوچھنا تو صحیح کہ کریم کی بارگاہ میں میرا کیا مقام ہے، میرے بارے میں حضور کیا فرماتے ہیں۔ اب بہن کو کام بتائے اور بتائے بھی بھائی، اور پھر بہن وہ کام نہ کرے، یہ تاریخ میں ہوتا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں تو بس منتظر تھی، انہوں نے تو کہا تھا نا کہ اگر تم حشاش بشاش دیکھو تو بات کرنا، لیکن حضور تشریف لائے، میری باری تھی، میرے گھر تشریف لائے، کھانا پیش کیا تو فوراً میں نے عرض کی حضور ایک بات پوچھنی تھی۔ تو حضور نے فرمایا پوچھئے۔ میں نے عرض کی حضور میرے بھائی عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نوجوانوں میری بات پہ غور کرنا، میرے بھائی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میری طرف دیکھا، اور پھر حضور زیر لب تھوڑا مسکرائے، اور بریلی کے امام کہتے ہیں کہ حضور مسکرا دیتے تھے نا تو جو بڑا دکھی ہوتا تھا وہ بھی ہنس پڑتا تھا۔
اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر تو اس مسکراہٹ کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہوگا کئی کئی مہینے کہ حضور مسکرائیں تو رونے والے ہنسیں، تو اعلیٰ حضرت فرماتے نہیں، انتظار نہیں کرنا پڑتا، یہ مسکراتے رہنا تو حضور کی عادت ہے۔ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ یعنی یہ تو عادت ہے حضور کی مسکراتے رہنا، اس کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ بھائیو آپ خیال رکھیں گے، غور کریں گے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا تو سیدہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ زیر لب مسکرائے اور فرمایا حفصہ تیرا بھائی ہے تو اچھا، لیکن میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو فجر تک سویا ہی رہتا ہے۔ او نوجوانوں، 10 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 9 بجے تک سونے کی بات نہیں ہوئی، 11 بجے اٹھنے کی بات نہیں۔ حضور فرمانے لگے میں نے سنا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاتا ہے اور فجر تک سویا ہی رہتا ہے، اسے چاہیے کہ تہجد کے وقت اٹھا کرے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرے، آہوزاری کرے، سجدے کرے، عبادت کرے، اٹھتا ہے اور فجر میں جا کے اٹھتا ہے۔ حضرت جناب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں نے جناب عبداللہ ابن عمر کو پیغام دیا اور میں نے کہا میرے جوان بھائی سن، نبی پاک نے فرمایا ہے تو اچھا پر تہجد میں نہیں اٹھتا، نفل نہیں پڑھتا۔ او میری ملت کے جوانوں، مزہ نہیں آ جاتا جب ساری دنیا سوئی ہو، ساری دنیا، اور بستر بھی گرم ہو اور نیند بھی پورا غلبہ کر رہی ہو، اور اچانک گھنٹی بجے دماغ میں، آنکھ کھلے، گھڑی پہ نظر پڑے، 3:30 4 بجے کا پیغام گھڑی بتائے، اور کوئی چڑھتی جوانی والا اٹھ کے وضو کرے، اور جب وہ مصلی کھول کے بچھائے تو مدینے والے محبوب کہتے ہیں کہ ہر نماز پہ رب ثواب دیتا ہے، اور جو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھے اسے دیکھ کے تو رب مسکراتا ہے، جو اس کی شان کے لائق ہے، جو اس کی شان کے لائق، وہ مسکراتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ تہجد میں اٹھ گیا، وہ مسکراتا ہے۔ کاش ہماری صبحیں کبھی اپنے مالک کے نام ہو جائیں، کاش کے صبح۔ حضرت ابو الحسن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، فرماتے ہیں ان سے جو پیار بڑھا تو پھر میرا مصلی سے بھی بڑھ گیا۔ تابعی ہیں، فرماتے ہیں صحابی رسول سے محبت ہوئی تو ذکر سے بھی ہو گئی، پھر درود شریف سے بھی ہو گئی، محبت ان سے بڑھی تو پھر اللہ نے مسجد کا پیار بھی بڑھا دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میری ہر وقت بھی یہ چاہتی تھی کہ بس اللہ اللہ کروں، بس اللہ اللہ کروں، بس نہ میں ذرا تھوڑی جان چھڑاؤں لوگوں سے، کوئی 10 منٹ ملے تو میں کچھ 4 نفل پڑھ لوں، میں تھوڑا سا نہ بچوں لوگوں سے، اور مجھے تسبیح ملے تو میں نہ کچھ 400-500 دفعہ استغفار پڑھوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نہ تسبیحات پڑھوں۔ فرماتے ہیں کہ بچے تھے گھر میں 6-7، غربت تھی، کام ملتا کوئی نہیں تھا، اور میں کام چور نہیں تھا، کام ڈھونڈتا تھا، پر اللہ کی قدرت کے کام نہیں ملتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن اپنی اہلیہ سے کہا کہ آج میں پھر جاتا ہوں کام ڈھونڈنے، تو میری بیوی بڑی فرما بردار تھی، پر اس دن نہ غربت کے ہاتھوں تنگ آ کے کہنے لگی آج نانا کوئی تو چیز لے کے آیا، تو مجھ سے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جاتی، یہ سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام غریبی، کنڈ بلا کے لنگ جاندے نہیں دوست یار قریبی، آج نہ کچھ لے کے آیا تو میں بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان گھر سے نکلا، پر میں نے صبح سے لے کے زور تک کام ڈھونڈا، کام ملا کوئی نہیں، تو میرے دل میں خیال آیا چلو کام نہیں ملتا تو اللہ اللہ تو کرے نا، چلو بندوں کی مزدوری نہیں ملتی تو رب کریم کی عبادت ہی کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نا فرات کے پانی سے وضو کیا، نہر کے، شدید دھوپ تھی، ساتھ ریت تھی اور ریت تپ رہی تھی، میں نے اپنا رومال وہیں مصلی کے طور پر بچھا لیا، اور فرماتے ہیں کہ زور سے لے کر عصر تک نماز پڑھی، دھوپ بھی پورے زور پہ، پر میرے سجدے کا ذوق بھی پورے زور پہ۔ فرماتے ہیں سورج بھی چمک رہا ہے اور رب کی عبادت کا ذوق بھی پورے زور پہ، میں سجدہ کروں تو پھر میرا اٹھانے کو جی نہ چاہے،
میرے استاد لکھا کرتے تھے، یہ ان کا شعر ہے، وہ کہا کرتے تھے مجھے سوز دے، مجھے ساز دے، اور مجھے نیم شب کا نیاز دے، دم سجدہ خود کو میں توڑ دوں، مجھے ایسا ذوق نماز دے۔ اور میں تیری بہار کا پھول ہوں، میں کھلا بھی ہوں تو تیرے لیے، مجھے میری شاخ سے توڑ لے، مجھے اپنی زلف کا ناز دے۔ بھائی فرماتے ہیں کہ عصر تک میں نے نفل پڑھے، دل ڈھلنے لگا، عصر کی نماز پڑھی اور میں وہاں سے چلا۔ اب میں جب نکلنے لگا تو دل میں خیال آیا کہ چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں گھر کی، بغیر کچھ لیے جاؤں گا تو بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کہ پھر خالی ہاتھ آ گیا ہے۔ کہتے میں نے اپنے اسی رومال میں جس پہ میں نے نماز پڑھی تھی نا، رومال میں کی آخی دے پنجابی صافہ کہتے ہیں، اسی میں نا میں نے کچھ ریت بھر لی کہ وہ دور سے دیکھے گی تو سمجھے گی کچھ لے کے آیا ہے، چلو جا کے اسے بتا دوں گا کہ آج پھر مزدوری نہیں ملی۔ کہتے ہیں وہ ریت لے کر جب میں گھر میں گیا تو پہلے بیوی دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی، پوچھتی تھی خالی ہاتھ آ گئے ہو؟ آج میں نے دیکھا تو ہے ہی کوئی نہیں۔ فرماتے ہیں میں اندر داخل ہوا، سلام لیے، کونے میں میں نے وہ رومال رکھ دیا اور میں نے آواز دی کہ بھلی مانس کہاں ہو؟ تو وہ کہنے لگی آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں روٹی لے کے آئی۔ میں نے کہا روٹی کہاں سے آ گئی؟ یہاں تو کئی دنوں کے فاقے، تو کئی دنوں کی غربت ہے، یہاں تو اس گھر میں تو فقیری ہے۔ فرماتے ہیں کہ وہ روٹی لے کے آئی اور اس وقت کی جو موجودہ نعمتیں تھیں، سمجھ لیں سلاد، اچار، ہر چیز ساتھ لائی۔ میں نے کہا کہ بچے کہاں گئے؟ کہنے لگی وہ کھانا کھا کے کھیلنے گئے، آپ کھانا کھا لیں آ جاتے۔ کھانا اس نے چن دیا۔ میں نے حیرت انگیز لہجے میں ساری نعمتیں اپنے دسترخوان پہ دیکھ کر کے بیوی سے پوچھا یہ کہاں سے آیا کھانا؟ بچوں کو تو نے کہاں سے کھانا کھلایا؟ یہ سارا کچھ کیسا ہے؟ تو کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کس کریم کی، میرے گھر میں تو اتنی نعمتیں آئی ہیں کہ مجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی، اتنا اناج ہے، اتنا گندم ہے، کس کریم کے دروازے آج چلے گئے تھے؟ یہ کہتے کہتے وہ اٹھی اور اٹھ کر کے کہنے لگی پہلے بڑا کچھ آیا تھا، اب کیا لے آئے ہو؟ اور جا کر کے نا اس نے وہ ریت والا رومال کھولا، کہنے لگے میں تو لے کے آیا تھا ریت، تو میرے رب نے اسے بھی سونے اور ہیرے بنا دیا تھا۔ جب آپ کی توجہ اللہ کی جانب، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز اپنے رب سے مانگ، ہر چیز مانگ، ہر چیز مانگ۔ یا رسول اللہ کیا کچھ؟ میرے محبوب نے فرمایا تیرے گھر میں نمک بھی ختم ہو جائے تو وہ بھی اپنے رب سے مانگا کر، تو مانگنا وہ تجھے دے گا، تو اس کی بارگاہ میں کشکول طلب دراز تو کرنا۔ اور ترمذی شریف میں عجیب لفظ ہیں، رسول کائنات نے فرمایا، رب کریم فرماتا ہے جب میرا بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے نا تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں خالی کیسے لوٹا دوں اس کے، اتنے بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ او بھائی لوگوں سے عزتیں تلاش کرتے ہو تو وہ کیا تمہیں عزت دیں گے؟ وہ تو کل اچھا کہتے ہیں پرسوں برا کہنے لگ جاتے ہیں۔ لوگوں کے سامنے گڈ بک میں آنا چاہو گے تو وہ تو سویرے تمہارے بارے میں کچھ کہیں گے، شام کچھ اور کہیں گے۔ اپنی روحانی زندگی آباد کریں، اپنے مصلح کو وقت دیں، اور دنیا سے چھپ کر اس موبائل کو بند کر کے اور اپنے آپ سے بھی چھپ کے اور تنہا ہو کے چھپا کے سارا کچھ اپنے آنسو اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کریں، اس کے حضور حاضری دیں۔ سنو نا ترمذی کی حدیث، اور اسے یاد رکھنا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنے دکھ لوگوں کے سامنے نہ بیان کرنا، سیٹھوں نوابوں کو نہ بتاتے پھرنا، دنیا داروں کے سامنے جا کے نہ رونا کہ میں تکلیف میں ہوں۔ فرمایا اگر دنیا داروں کو دکھ بتاؤ گے رب تمہیں کبھی غنی نہیں کرے گا، اور لوگ ہیں کہ الٹا مذاق اڑائیں گے۔ آپ کی جس سے بڑی پکی یاری ہے نا، پکی، وہ تب تک پکی ہے جب تک آپ نے 50,000 مانگا نہیں، اور جس وقت آپ نے کہہ دیا کہ میں مجبور ہوں میری مدد کر تو پھر ختم ہو گئی دوستی۔ لوگوں کے تعلقات آپ کے ساتھ تب تک ہیں جب تک آپ ان سے کوئی ضرورت وابستہ نہیں کرتے۔ کریم محبوب فرمانے لگے بندوں کے سامنے دکھ نہ بیان کرنا، اللہ تجھے کبھی غنی نہیں کرے گا، تو اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، تو دعائیں مانگ، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو اس کے حضور عرض کر۔ فرمایا اپنے دکھ اپنے رب کو بتا، وہ جلدی کرے یا دیر سے کرے تجھے ساری دنیا سے بے نیاز کر دے گا، تجھے کسی کا محتاج نہیں رہنے دے گا۔
اپنے مسلح کو، اپنی دعاؤں کو. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا طریقہ اپنی بیوی سے سیکھا. دعا مانگنے کا طریقہ اپنی، سیکھنے والے تو اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے ہیں، سیکھنے والے تو ہر ایک سے سیکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے دعا مانگنے کا سلیقہ اپنی بیوی سے سیکھا ہے. حضرت وہ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی نے نا مجھے کوئی کام بتایا، کچھ پیسوں کی ضرورت کے لیے کہا، تو میں نے اسے کہا کہ بھئی ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں آتے ہیں تو میں دے دوں گا. عورتوں کی عادت ہوتی ہے وہ بار بار یاد کراتی ہیں. 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا حضرت وہ میں نے کہا تھا کچھ پیسے، میں نے اسے کہا کہ ابھی میرے پاس نہیں ہے، کچھ دنوں میں ملتے ہیں تو میں تمہیں دے دوں گا. اس نے کچھ دنوں کے بعد پھر کہا حضور وہ میں نے کچھ پیسے کہے تھے. فرماتے میں نے ڈانٹ دیا، میں نے کہا کہ کیا تو روز مجھے شرمندہ کرتی ہے، کہا نا میرے پاس نہیں ہے، ہوں گے تو دے دوں گا، تو روز یاد کراتی ہے. فرماتے ہیں اس نے پہلے تو میری ڈانٹ کو سہا، پھر میرے سخت جملوں نے اس کی آنکھوں میں آنسو پیدا کر دیے، پھر اس نے اپنے آنچل میں اپنے اس دکھ کو سمیٹا، اور پھر اس نے ایک جملہ کہا تو میں رو پڑا، اور مجھے اپنے رب سے مانگنے کا طریقہ آ گیا. مجھے کہنے لگی حضرت جی آپ نے ڈانٹ دیا میں نے سہ لیا، پر آپ ہی میرے شوہر ہیں، بتائیں نا آپ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں. فرماتے ہیں میں رو پڑا، اور میں کھل کے رویا، اور میں تڑپ کے رویا، اور پھر میری سسکیاں بند گئیں. تو مجھے کہنے لگی آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے بھی دعا مانگنی آ گئی ہے. جب میں اسے کہوں گا نا اللہ تو ہی میرا رب ہے، میں تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ میں کیوں کسی بندے سے سوال کروں؟ میں کیوں کسی دنیا دار سے کہوں؟ میں تیرے بندوں کا، نیک بندوں کا وسیلہ لے کے، تیرے محبوب کی غلامی لے کے تیری بارگاہ میں آیا، تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟ سمجھ آ گئی ہے. جب میں اس رنگ میں مانگوں گا تو پھر رب میرے اوپر بڑا ہی فضل فرمائے گا، وہ میرے اوپر بڑی رحمت کرے گا، وہ میرے لیے آسانیاں کرے. عزیز دوستو ہم اس طرح کرنے لگ گئے ہیں کہ ہم نے نا اپنے تعلقات پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے. میرے تعلقات بہت ہیں. ہم نے اپنی دولت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے، میرے پاس دولت بہت ہے. ہم نے اپنے علم پر، اپنی شہرت پر اعتماد کرنا شروع کر دیا ہے کہ میرے پاس فلاں چیز بہت ہے. یاد رکھنا جب بے نیاز اپنی صفت بے نیازی دکھاتا ہے تو بڑی بڑی دولتوں والے مجبور نظر آتے ہیں. بھائیو جب انسان کا رشتہ اپنے مالک کے ساتھ ہوتا ہے پھر تو غم بھی کچھ نہیں کہتے، پریشانیاں بھی کچھ نہیں کہتی، پھر تو زندگی صبر والی، پھر تو زندگی توکل والی، پھر تو زندگی بھروسے والی. پھر انسان اپنے آپ کو رسوا نہیں کرتا، دنیا داروں سے امیدیں اس کی ختم ہو جاتی، امیدیں اللہ رسول سے لگا لیتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، مضبوط، طاقتور ہو جاتا ہے، خوددار ہو جاتا ہے، باوقار باعزت ہو جاتا ہے. حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بیٹھے تھے تو ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، تو رستے میں حضرت شیخ سے ملاقات ہو گئی. تو السلام علیکم کے بعد کہنے لگا حضور کوئی حکم ہو تو بتائیے گا. تو حضرت بہلول دانا فرمانے لگے تیرا رب کون ہے؟ اس نے کہا اللہ. تو فرمایا میرا کون ہے؟ کہا اللہ. فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ رب ہارون رشید کو تو دے گا اور بہلول دانا کو بھول جائے گا؟ تیرا بھی وہی رب ہے، میرا بھی وہی رب ہے. اس نے اگر تجھے دے کے آزمایا ہے تو ہو سکتا ہے مجھے نہ دے کے آزما رہا ہو. جب اس کی حکمت کے تقاضے ہوں گے تو عطا کرے گا اور دے گا. تو جا اپنا کام کر. بھائی اپنی روحانی زندگی، اپنی عبادات، اپنے وظائف، اپنے روزمرہ کے معاملات، اپنی دعائیں، اپنا استغفار. دیکھو کوئی مشکل کام تو نہیں، 2 رکوع ہیں سورہ واقعہ کہ اگر رات کو پڑھ لی جائے تو. میں کس طرح یہ بات بیان کروں کہ تعویذ بانٹنا آسان ہے اور وظیفہ بتانا مشکل ہے. سارا دن تعویذ بانٹیں تو لوگ لینے کو تیار ہیں، اور اگر آپ وظیفہ بتائیں تو کہتے ہیں تو مشکل کام ہے. او خدا کے بندے، اگر آپ کا تعلق قرآن پاک کے ساتھ مضبوط ہو، قرآن پاک کے ساتھ اگر آپ کا رشتہ ہو، لوگ سفارشیں ڈھونڈتے ہیں نا دنیا میں، کوئی تعلق مل جائے تو میرا کام ہو جائے. دنیا میں اتنا مشکل معاملہ ہے، آخرت میں مجھے بتائیے گا کتنا مشکل معاملہ ہوگا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ سورہ ملک پڑھا کرتے تھے نا، سورہ ملک، یہ سورت ملک قیامت میں ان کی سفارش کرے گی.
اور اس طرح کرے گی کہ کہے گی اے اللہ یہاں اس بندے کو جنت میں داخل کر دے یا مجھے قرآن پاک سے علیحدہ کر دے، تو رب فرمائے گا جا اس کا دامن تھام کے اسے جنت تک پہنچایا۔ آپ بات کو سمجھیں، جب آپ کے تعلقات اپنے معاملات کے ساتھ مضبوط ہوں گے، یہ نبی کریم نے وعدہ کیا ہے کہ تو سورۃ واقعہ پڑھ تیرے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے اور جا کر کے کہا کہ آپ بڑے بیمار ہیں، آپ کی بیٹیاں زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ خزانے میں سے کچھ مدد کروں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہنے لگے امیر المومنین، اللہ آپ کو میری طرف سے، میری بیٹیوں کی طرف سے بہتر صلہ دے، میری بیٹیوں کو کسی خزانے کی ضرورت نہیں، میں نے انہیں خزانہ دے دیا ہے۔ کہا جناب آپ نے کون سا خزانہ دیا ہے، میں آپ کے مالی معاملات کو جانتا ہوں۔ تو فرمانے لگے امیر المومنین، میرے نبی کریم نے فرمایا ہے جو سورۃ واقعہ پڑھے اسے کبھی فاقہ نہیں آتا، میں نے بیٹیوں کو یاد کرا دی ہے، یہ خزانہ میں نے انہیں دے دیا ہے۔ وہ سارے والدین سنیں جو بیٹیوں کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نصیحت کر رہے ہیں، فرمانے لگے میں نے سورۃ واقعہ یاد بھی کرا دی ہے، پڑھنے کی عادت بھی ڈال دی ہے۔ حضور نے فرمایا ہے جو سورۃ واقعہ پڑھے اسے فاقہ نہیں آتا۔ کہنے لگے چاند تو اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، سورج گر سکتا ہے، تارے ٹوٹ سکتے ہیں، پر مدینے والے رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ حضور نے فرمایا فاقہ نہیں آئے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی نہیں آئے گا۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات، اپنی عبادات، اپنی دعائیں کبھی 10 منٹ عادت ہو جائے نا دعا مانگنے کی علیحدہ سے رات کو۔ حضور نے فرمایا جو فرض نماز کے بعد دعا مانگے اللہ اس کی قبول کر لیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مسافر کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ مظلوم کی دعا قبول فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیمار سے دعا کراؤ اللہ اس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے ہاتھ اٹھائیں، ویسے تے بلے شاہ تو آسمانی اڈ دیاں ہی پھڑ دیں، جڑا گھر بیٹھا انہوں بڑھیا ہی نہیں۔ حضور فرمانے لگے ماں باپ جب بھی اولاد کے لیے دعا فرمائیں اللہ ان کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ آپ اپنا تعلق بنائیں، دعا کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، مصلی کے ساتھ رشتہ بنائیں، استغفار پڑھیں۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں تھے، رات کو مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی تو پریشان تھے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے کہ آپ بڑے پریشان ہیں۔ کہنے لگے حضور پریشان اس لیے ہوں کہ پہلے ہی مسلمان کمزور ہے، اب میں نے سنا ہے دشمن کا ایک بحری بیڑا وہ جنگی سامان سے بھرا ہوا آ رہا ہے، تو اب ان کے پاس اور تلواریں اور نیزے آ جائیں گے، مسلمانوں کے پاس پہلے ہی وسائل کی کمی ہے، پریشان ہوں کس طرح کر کے مقابلہ کریں گے۔ یہ بات کہتے ہی صلاح الدین ایوبی نے بزرگوں سے کہا حضور آپ بھی دعا کرنا، دعا کی بڑی طاقت ہے۔ میرے نبی پاک نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا۔ حضور نے فرمایا تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی، دعا مومن کا ہتھیار ہے، یہ کافر کے پاس کوئی نہیں، یہ ہتھیار ہے مومن کا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، پھر سنیں کئی بار کہہ چکا ہوں یہ ہتھیار ہے۔ کافر کے مقابلے میں جو تیرے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ دعا ہے۔ دعائیں کرانی چھوڑ دی، کرنی چھوڑ دی، لینی چھوڑ دی۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میں نے وہ رنگ دیکھا ہے جب حضور دعا مانگتے تھے اور حضور کی مقدس آنکھوں میں آنسو بھی ساتھ ہی بہا کرتے تھے، میں نے وہ انداز دیکھا ہے۔ تو صلاح الدین ایوبی بزرگ سے کہنے لگے آپ بھی دعا کیجیے، اور خود رونے لگے اور سر سجدے میں رکھ کے رونے لگے، اور عشاء سے لے کر فجر تک روئے، خوب روئے۔ صبح وہ بزرگ آئے تو صلاح الدین ایوبی کا خوبصورت اور ہنستا ہوا چہرہ دیکھا، کہنے لگے آپ بڑے خوش ہیں، رات تو میں نے بڑے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو کہنے لگے حضور وہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا نا وہ پانی میں ڈوب گیا ہے، اب وہ نہیں آ رہا، ابھی خبر آئی ہے تو میں بڑا خوش ہوں۔ بزرگ کہنے لگے اٹھ سینے سے لگ، اور سن ایک بات، وہ بحری بیڑا پانی میں نہیں ڈوبا، وہ تیرے آنسوؤں میں ڈوب گیا ہے۔ وہ جو تو رات رویا ہے نا رب کریم کی بارگاہ میں تو وہ ڈوب گیا ہے۔ بھائی
اپنا مصلی کا، عبادت کا، وظائف کا، اللہ اللہ کا سلسلہ اس کو مضبوط کریں، اپنی دعاؤں کے تعلق کو مضبوط کریں۔ دعائیں بڑے انقلاب برپا کر دیتی ہیں۔ ہم تھوڑے تھوڑے نا جب سے خشک ہوئے ہیں نا، خشک، اور میری تو جماعت ہی صوفیاء کی جماعت تھی، ہم تو داتا علی اجمیری کی جماعت سے، ہم تو خواجہ اجمیری کی جماعت سے، ہم تو شیخ احمد فاروق سرہندی کی جماعت سے، ہم تو صوفیاء کی جماعت۔ ہماری جماعت نے بھی وہ تعلق جو ہمارے بزرگوں نے بنایا تھا۔ بزرگ اللہ کے قریب کیسے جاتا ہے؟ تو ہمارے یہاں نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی نظر ہو گئی تو کام ہو گیا۔ بھئی جو بخاری مسلم میں طریقہ ہے نا اللہ کا قرب پانے کا، وہ تو نفل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بندہ نفلوں کے ذریعے رب کے قریب جاتا ہے، اور اتنا قریب جاتا ہے کہ پھر اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے، اللہ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، کان بن جاتا ہے، ہاتھ اور پیر بن جاتا ہے۔ تو یہ تو عبادت ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ کی حاضری ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرے گی۔ تو اپنے نماز کو اہمیت دے کے ادا کریں، نمازیں موبائل بند کر کے ادا کریں۔ لیکن نا کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز کا، تو میں کہتا ہوں یہ آپ نے بڑی جرت کی بات کی ہے۔ مجھے کو میرا پیر بھائی کہہ دینا میرے پاس ٹائم نہیں آپ کو ملنے کا، تو میں کہتا ہوں آج کے بعد آنا ہی نہ۔ تو کیا سمجھتا ہے، تو بہت بڑا آدمی ہے، تیرے پاس ٹائم نہیں ہے اور ہمیں ملنے کا ٹائم، موج کر۔ تو آپ نے اللہ رسول کو کہہ دیا ٹائم نہیں۔ اور عجیب فلسفہ ہے نا، کہا جائے نماز پڑھنے آؤ تو کہتے ہیں کپڑے ٹھیک نہیں، اور کہا جائے کہ آؤ ذرا دعوت پہ چلیں تو کہتے ہیں 1 منٹ ٹھہر میں کپڑے بدل کے آیا۔ نماز کے لیے کہا تو کہتا ٹھیک نہیں، دعوت کے لیے کہا تو کہتا میں ذرا تیاری کر لوں، یوں جانا مناسب نہیں۔ یہ معاملہ ٹھیک نہیں۔ رب تو فرماتا ہے کہ جب تو مسجد میں آ تو زینت اختیار کر کے آ، خوب ذوق سے دعا مانگے، خوب شوق سے نماز پڑھیں، خوب استغفار کا مزاج بنائیں۔ آپ لوگوں کے بیچ رہ کے سوکھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کئی مہینے غار حرا میں رہنا بھی مدینے والے محبوب کا طریقہ ہے۔ ہر سال اعتکاف بیٹھنا الگ سے، یہ بھی حضور کا طریقہ ہے۔ مسجد نبوی کے اندر دروازہ کھلتا تھا نبی کریم کا، پر گھر کے اندر نفل پڑھے نبی پاک، اور حضور فرماتے ہیں کچھ نفل نماز گھر میں بھی پڑھا کرو، گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ ہمارا گھر اللہ کے ذکر سے آباد ہوگا اگر ہم نماز پڑھیں گے نا۔ میں جب سنت پڑھنے کے لیے گھر میں کھڑا ہوتا ہوں تو میرا جو 2.5-3 سال کا بیٹا ہے نا، وہ بھی میرے ساتھ نماز پڑھنی شروع کر دے۔ اسے پتہ کوئی نہیں نماز کیا ہوتی ہے، لیکن وہ بھی نا سجدہ نہ بھی کرنا ہے تو ساتھ لیٹ ضرور جاتا ہے۔ پتہ چلا بچے لیکچر دینے سے نماز نہیں پڑھتے، نماز شروع کر دیں تو بچے بھی شروع کر دیتے ہیں۔ ہم جب پریشان ہوتے ہیں تو لیکچر دیتے ہیں، تو لیکچر تو باہر شاید چل جائے، گھر میں کیسے چلے گا؟ گھر میں تو عمل چلے گا۔ تو میرے عزیز، آج کے اس روحانی اجتماع میں ہمارے دوستوں نے جو محنت کی، ہم نے بار بار اپنی نیت سے پوچھا خدا ہمیں معاف کرے اگر کوئی ذاتی شہرت ہے، کوئی ہمارے ذاتی مفادات ہیں، رب ہمیں ہدایت دے۔ ہماری یہ خواہش تھی کہ روحانی اجتماع ہمیں تھوڑا سا اللہ اور اس کے رسول کے جانب مائل کرے، کچھ ہمارا رشتہ مصلی کے ساتھ مضبوط کرے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے جو مختلف عنوانات ہیں، ان میں سے ایک عنوان امام علی مقام کی حیات پاک کا یہ ہے کہ امام صاحب راہ عزیمت کے مسافر ہیں۔ 2 رستے ہوتے ہیں، ایک رستہ رخصت کا رستہ ہوتا ہے، ایک عزیمت کا رستہ ہوتا ہے۔ شریعت کی اور اسلام کی حدود کا معاملہ کہیں آ رہا ہے اور آپ پر جبر ہو رہا ہے، آپ اس کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں حدود کو توڑنے نہیں دوں گا، شریعت کی مخالفت نہیں کرنے دوں گا، تو آپ پر کوئی جبر کرتا ہے، کوئی سختی کرتا ہے، کوئی اسلحہ اٹھا کے لاتا ہے، تو آپ نے کوشش تو کی تھی پر اب سامنے والا طاقتور ہو گیا ہے، اس کا مقابلہ فوری طور پر نہیں کیا جا سکتا، تو آپ اگر اس رستے سے ہٹ جاتے ہیں تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ سامنے والا طاقتور ہے، اس وقت اقتدار اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کھڑے تو ہوئے تھے حدود اللہ کے لیے، لیکن سامنے جو لوگ تھے ان کی طاقت اور طرح کی تھی، تو آپ ہٹ جائیں، اس کو رخصت کہتے ہیں، آپ گھر چلے جائیں۔ آپ نے اعلان تو کیا، بات تو کی، لیکن آپ اس وقت ماحول اس طرح کا نہیں دیکھ رہے، تو آپ رخصت پر عمل کر لیں۔
ایک رستہ ہوتا ہے جس کو عزیمت کا رستہ کہتے ہیں، کہ ہم حق کے لیے ڈٹ گئے ہیں، اگرچہ شریعت میں گنجائش ہے، ہمیں دین اجازت دیتا ہے کہ ہم رخصت پہ عمل کریں، لیکن ہم ڈٹ گئے کہ جان جاتی ہے تو جائے، پر ہم حق کے رستے میں کھڑے رہیں گے۔ اسے عزیمت کا رستہ کہتے ہیں، اسے راہ عزیمت کہتے ہیں، کہ آپ کوئی شریعت کی گنجائش لے کے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ آپ کہتے ہیں میں نے 2 قدم آگے بڑھ کے دین کی حفاظت کرنی ہے، میں رخصت پہ نہیں چلتا، میں ڈٹوں گا۔ نہیں آپ کی کن پٹی پہ کسی نے پسٹل رکھا کہ کہو کہ میں اللہ کو نہیں مانتا ورنہ گولی مار دوں گا، تو آپ جان بچانے کے لیے اگر کفر کرتے ہیں معاذ اللہ تو ٹھیک ہے، شریعت آپ کو کہتی ہے کہ آپ مجبور تھے، آپ نے ایسی بات کر دی، کوئی حرج نہیں، لیکن اگر آپ کہیں گے کہ جان جاتی ہے تو جائے، میں رب کا انکار نہیں کروں گا، تو پھر شہادت کا بڑا درجہ ملے گا۔ ایک رخصت ہے اور ایک عزیمت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رستہ ہے وہ عزیمت کا رستہ ہے، کہ چھوڑی سی گنجائش دے کے کہ چلیں جی مجھے دین اتنی گنجائش دیتا ہے، آج ہم سارے ہی اللہ ماشاءاللہ راہ رخصت کے قائل ہیں، ہمیں یہاں گنجائش ملتی ہے، ہم فوری طور پر وہ رستہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ شریعت کی رخصت پر فوراً عمل نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ کہتے تھے عزیمت کا رستہ اختیار کرنا ہے، اگرچہ وہ کٹھن کیوں نہ ہو۔ اور اللہ کا قرآن بھی چاہتا ہے کہ انسان مشقت والے رستوں کا تعین کرے، جان بوجھ کے اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالے، ایسا کوئی کام نہ کرے کہ جو 2 قدم زیادہ ہو، اس سے بھی حضور نے منع کیا، دین راہ اعتدال ہے۔ لیکن ویسے انسان کو رب نے پیدا مشقت میں کیا ہے۔ مقصد حیات ہوتا ہے نا، کوئی چیز کس لیے پیدا کی گئی، یہ اپنے دل کی تختی پہ لکھ لے قرآن مجید کا فیصلہ، کہ نہ آرام سکون کے لیے دنیا میں آئے ہیں، نہ بہترین کھا کے نرم گداز بستروں پہ آرام کرنے آئے ہیں، نہ اس لیے دنیا میں آئے ہیں کہ کوئی ہمارا دروازہ نہ کھٹکھٹائے، کوئی ہمیں تکلیف نہ آئے، کوئی ہمیں بیماری نہ آئے۔ یہ ہو نہیں سکتا نا، ایسا ممکن نہیں۔ اللہ کریم نے قسمیں اٹھا اٹھا کے قرآن میں کہا، لا اقسم بہذا البلد، مجھے اس شہر کی قسم ہو، وانت حل بہذا البلد، اس طرح کہ اے محبوب آپ اس شہر میں موجود ہیں، مجھے شہر مکہ کی قسم ہو۔ فرمایا ووالد وما ولد، باپ کی قسم ہو اور اس کی اولاد کی قسم ہو، یعنی جناب آدم کی قسم ہو، جناب آدم کی اولاد کی قسم، شہر مکہ کی قسم، آپ اس میں تشریف فرما ہے، اس کی قسم، محبوب مجھے جناب آدم اور ان کی اولاد کی قسم۔ قسمیں اٹھا اٹھا کے رب کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی کبد، تحقیق ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا، اس کا خمیر ہی ایسا بنایا ہے کہ یہ مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا گیا، مشقت میں۔ آپ دیکھیے انسان رحم مادر میں ہوتا ہے، ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے ضائع نہ ہو جائے، پھر یہ پیدا ہوتا ہے تو کتنی تکلیفوں سے گزرتا ہے، بالکل جب نونہال ہوتا ہے تو کیسے اسے سنبھالا جاتا ہے، پھر یہ ماں کا دودھ پینے کے قابل ہوتا ہے، پھر دودھ چھڑانے کا ٹائم آتا ہے، وہ کتنا مشقت والا کام ہے، کتنا تکلیف والا کام، پھر یہ اپنے قدموں پہ چلنا شروع کرتا ہے تو کئی دفعہ گرتا ہے، پھر یہ تعلیم کے مراحل سے گزرتا ہے، پھر کام کاج کے مراحل سے گزرتا ہے، زندگی مشقت کے ساتھ گزارتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیا میں دکھی کون رہتے ہیں؟ جو سکھی رہنے کے چکر میں۔ دنیا میں پریشان کون رہتے ہیں؟ جو زیادہ خوشحال رہنے کے موڈ میں۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، پیدا کرنے والا فرماتا ہے ہم نے انسان کو مشقت میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے، اس کا خمیر مشقت ہے، اس کو جو ترکیب کیا گیا ہے جن عناصر سے، وہ عناصر مشقت سے بنے، اس کو عمر بھر جدوجہد کی ہے۔ جو ہمارے ہاں بعض لوگ کہتے ہیں نا جی میں نے کچھ نہیں کرنا، تو آپ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کا خمیر ہی مشقت ہے۔ آپ بوڑھے ہو جائیں یا ریٹائر ہو جائیں یا کسی جگہ بھی چلے جائیں، وہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ اگر ہم بیٹھ گئے تو پھر ہم بیٹھ ہی گئے، لہذا بیٹھنا نہیں، کچھ نہ کچھ کرتے رہنا۔ مشقت، جد و جہد، عزیمت کا رستہ، آگے بڑھ کے کوشش۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ
بہت سارے لوگ تعلیم کے مسئلے میں پریشان ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، مجھے نہیں یاد ہوتا، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، یہ میرے والا کام نہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے تو فرمایا طلب علم ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حالانکہ حضور جانتے ہیں سارے ذہین نہیں، سب کو یاد نہیں ہوتا، لیکن فرمایا ضرورت کے مطابق علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کریں کیا؟ تھوڑی سی ذرا مشقت کر لو، تھوڑی ذرا محنت کر لو، تھوڑی ذرا جد و جہد کر لو۔ کسی کو 3 دفعہ دہرانے سے یاد ہوتا ہے تو چل 13 دفعہ دہرا لے۔ تو تھوڑا تیز ہو جائے اس کام میں۔ مشقت نہیں کرتے، سیکھتے نہیں، جد و جہد نہیں کرتے۔ ہم راہ علم کے معاملے میں وہ سختیاں نہیں جھیلتے جو ہمیں جھیلنی چاہیے۔ ہم اس طرح سے اس کے اندر اپنے دل کو لگاتے نہیں، ذہن کو کھپاتے نہیں۔ ہمارا مزاج نہیں ہوتا کہ ہم صحیح طور پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وضو کرایا تھا حضرت عبداللہ ابن عباس نے، تو میرے کریم خوش ہو گئے اور خوش ہو کے دعا دی، یا اللہ اسے علم اور حکمت عطا فرما۔ اب جس طرح آج کل اللہ ماشاءاللہ سارے پیروں کے بچے پڑھے ہی نہیں ہوتے، سب کو علم لدنی ہوتا ہے، محنت ہی نہیں کرتے، سب تعلیم یافتہ ہیں، کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے حضور کی دعا ہے اور نبی پاک کی دعا سے علم آ بھی جاتا ہے، بغیر پڑھے بھی آ جاتا ہے۔ حضور تو سینے پہ دست مبارک رکھ دے تو اس سے علم آ جاتا ہے، لیکن حضور نے ان کو جب علم کی دعا دی تو حضرت عبداللہ ابن عباس کا کردار یہ نہیں تھا کہ میں نے گھر میں ہی پڑھ لیا ہے، اب مجھے ضرورت نہیں ہے۔ جناب عبداللہ ابن عباس کا یہ کام تھا کہ ایک ایک صحابی کے دروازے پہ جاتے، دستک دیتے، فرماتے سنا ہے آپ کے پاس نبی پاک کی کچھ حدیثیں ہیں، مجھے سنا نہیں دیتے، مجھے پڑھا نہیں دیتے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کافی احادیث کا ذخیرہ تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس خاندان نبوت کے فرد ہیں، پر راہ علم کی سختیوں کو برداشت کرتے ہیں، مشقتوں کو جھیلتے ہیں۔ اور آپ حضرت ابی بن کعب کے گھر تشریف لے جاتے، ان کا گھر کا دروازہ صحرا میں کھولتا تھا مدینہ منورہ میں، تو آپ کیا کرتے؟ دستک نہیں دیتے استاد کے دروازے پہ، یہ ادب کے خلاف ہے، دستک نہیں دیتے۔ حضور نے دعا دی تھی کہ اللہ اسے علم اور حکمت عطا فرما، دستک نہیں دیتے تھے، دروازے پر بیٹھ جاتے تھے، دیر تک بیٹھے رہتے۔ فرماتے کبھی میں تھک جاتا تو میں لیٹ بھی جاتا، ٹھنڈی ہوائیں مدینہ چوم کے گزرتی تو ریت اڑتی تو میرے بالوں میں بھی پڑ جاتی۔ فرماتے میں بیٹھا رہتا، استاد صاحب اپنی مرضی سے باہر آتے، بے ادبہ مقصود نہیں اصل نہ درگاہ ٹوئی، اے بانج ادب دے محمد بخشا توڑ نہیں چڑھیا کوئی۔ ادب کرتے استاد صاحب کا۔ فرماتے مرضی سے باہر آتے اور مجھے دیکھ کے کہتے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ تو میں عرض کرتا میں آپ سے اپنے نبی کی حدیثیں سننے آیا ہوں۔ فرماتے وہ مجھے حضور کے ارشادات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتے، راہ علم میں مشقت کرنا، جد و جہد کرنا۔ میں آج بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ڈھیر سارے لوگوں کو صحیح قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا، نماز کے، وضو کے، غسل کے، اور اگر زکوٰۃ فرض ہو جائے تو زکوٰۃ کے، حج کے مسائل نہیں آتے۔ او بھائی اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے، آپ تھوڑی جد و جہد کریں، دو دو ایک ایک لائن کر کے سیکھیں۔ آپ کوشش فرمائیں، مشقت کرا اختیار کریں۔ آپ رات کو آ کے کسی استاد کے پاس بیٹھیں، آپ سر شام کسی سے تعلیم لیں، لیکن تھوڑا سا نا، تھوڑی سی مہربانی کریں۔ او بھائی مشقت تو کرنی پڑتی ہے، روٹی پک کے بھی آ جائے اور کوئی لا کے بالکل آپ کے سامنے بھی رکھ دے، اماں پیار کرنے والی ہو تو لقمہ بھی منہ میں ڈال دے، تو چبانے کی تکلیف تو پھر بھی کرنی پڑے گی کہ نہیں؟ آپ کو کچھ نہ کچھ مشقت تو بہرحال کرنی، تھوڑی بہت تو مشقت۔ وہ کوئی آدمی تھا نا تو وہ مسکرانے، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بیچارے مسکرانے کی تکلیف بھی نہیں کرتے کہ چلو ماحول اچھا ہو جائے گا، میری وجہ سے باقی بھی مسکرا دیں گے، تو ان کی بھی کسی نے منت کی۔ اس نے کہا ہلکا سا تبسم ہو جائے تزئین گلستاں کی خاطر، تکلیف تو تم کو ہوگی مگر پر تکلیف ذرا سی سہتا جاؤ، اور چل تھوڑا مسکرا دے، اس میں تکلیف تو ہوگی، کچھ بندے سنجیدہ ہوتے ہیں نا جی۔ ہلکا سا تبسم ہو جائے تزئین گلستاں کی خاطر، ذرا پھول مہکنے لگیں گے، دائیں بائیں ماحول اچھا ہو جائے گا، ہلکا سا تبسم ہو جائے
तज़हीन गुलिस्तां की खातिर, वो तकलीफ तो तुमको होगी मगर चल तकलीफ जरा सी सहता जा। तो भाई आप मुशक्कत का मिजाज, इल्म के रास्ते में मुशक्कत, फिर अमल के रास्ते में मुशक्कत। मुझे पता है नमाज पढ़ना आसान काम नहीं, आसान काम नहीं है इबादत करना। ये कदम कदम पे शैतान, वो जो बड़े सियाने हैं जिनको पता है नमाज ज़रूरी है, जो हर जगह खड़े होके कहते हैं यार ज़िंदगी का पता कोई नहीं, फलाना भी चला गया फलां भी चला गया, पर पढ़ फिर भी नहीं पाते। ये आसान काम होता तो सारे मुसलमान नमाजी होते। अल्लाह कहता है वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, ऐ ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद मांगो, व इन्नहा लकबीरतुन, ये दोनों काम है मुश्किल। सब्र भी मुश्किल है, नमाज पढ़ना भी, इल्ला अलल खाशिईन, मगर जो अल्लाह से डरते हैं उन पर कोई मुश्किल नहीं। उनके लिए नमाज पढ़ना भी आसान है, सब्र करना भी आसान। मुशक्कत है। मुझे बहुत सारे दोस्त कहते हैं मैं 4 नमाजें पढ़ता हूँ तो फजर में आंख नहीं खुलती, तो मैं कहता हूँ फजर वाली नमाज ही तो मज़ेदार है। जब ज़रा बिस्तर छोड़ना पड़ता है, जब ज़रा नींद से उठना पड़ता है, जब महसूस होता है कि ये ना कारोबार के लिए उठा है, ना फ्लाइट के लिए उठा है, ना दोस्तों के लिए उठा है, ना बस पकड़ने उठा है, इसने जो गहरी नींद छोड़ी है, तो इसका दिल करता है मैं उठ के अपने रब को सजदे करूं। आप जरा गौर फरमाए ना, अगर ये मुशक्कत वो तहज्जुद के लिए करे इबादत की, यानी ऐन शहरी में उठे, और हुजूर फरमाते हैं अगर जवान उठे, नौजवान उठे, चढ़ती जवानी है, जज्बात है, नींद भी गहरी आती है, सोने को भी जी चाहता है, घर में एसी भी लगा हुआ है, सहूलियात भी है, पर सारा कुछ छोड़ के उठा है तहज्जुद पढ़ने के लिए, तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जवान आदमी जब तहज्जुद पढ़ने के लिए खड़ा होता है ना, तो उसे देख के रब मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक। अल्लाह मुस्कुराता है जो उसकी शान के लायक है, जो उसकी अजमत के लायक है, जो उसको शाया है। समझ लीजिएगा और याद रखिएगा, पहले इल्म के रास्ते की मुशक्कत, इसके बाद अमल के रास्ते की मुशक्कत, इबादत के लिए जद्दोजहद, थोड़ी सी कोशिश करना, थोड़ी हिम्मत करना, और थोड़ी जद्दोजहद के साथ इबादत को सर अंजाम देना, और फिर तरबियत औलाद के लिए थोड़ी सी मेहनत करना, कोशिश करना। आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं, हमारी औलादें हमसे बड़ा ही सीखती हैं, हमारे लबो लहजे से, हमारे खाने पीने से, पहनने से, ओढ़ने से। हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी अपनी औलाद की तरबियत के लिए। लेक्चर ना दें उनको, अपना किरदार बेहतरीन करें। आपकी ज़ुबान पर घर में बैठे कभी कोई कमज़ोर जुमला ना आए, कभी कोई गाली ना आए, कभी कोई ऐसा लफ्ज़ ना आए जो बच्चों के जहनों पर नक्श हो जाए। आपको कभी बच्चे किसी की तौहीन करता ना देखें, किसी का मजाक उड़ाता ना देखें, किसी की गुर्बत में उसकी गुर्बत का मजाक उड़ाता ना देखें। आपके बच्चे कभी ऐसा ना महसूस करें कि हम किसी से बड़े हैं। एक गवर्नर थे जनाब उमर के ज़माने में, उनके बेटे ने किसी गरीब के बेटे पर जुल्म किया, तो जनाब उमर ने उनके बेटे को दुर्रे लगाए, तो बाद में कहा इस गवर्नर को भी सजा दें, इसे ऊंट चराने पे लगाएं। तो कहा जनाब गवर्नर साहब की क्या गलती, गलती तो बेटे की है। तो जनाब उमर फरमाने लगे ये इसके दिल में बात किसने डाली है कि तू गवर्नर का बेटा है? किसने सिखाया है कि तू चौधरी का पुत्र है? किसने बताया है कि तेरी शान बड़ी है, तू आगे ये सजा का हकदार है? आपको थोड़ा सा अपने आप को समेटना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब आप बचपने से निकल आए, अब आपकी औलाद है, तो आपको सबसे पहले अपना किरदार पेश करना होगा, आपको वो रास्ता इख्तियार करना होगा जो मेहनत का रास्ता है। फिर मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, दीन के लिए थोड़ी जद्दोजहद करें। हर काम हम मुनज़्ज़म करते हैं, हर काम बेहतरीन कर, दीन का काम मुनज़्ज़म करके नहीं करते। हमारी तबीयत नहीं है कि हम गौर करें कि दीन के काम के लिए इस वक्त की ज़रूरियात क्या हैं। हर दौर के अपने अपने फितने होते हैं, इस दौर के फितने क्या हैं और उनका जवाब क्या है, इस दौर की आजमाइशें क्या हैं, हमारे बच्चे किन परेशानियों का शिकार हैं। खुदा न खास्ता माजी में अल्लाह ताला माफ़ फरमाए सिनेमा होता था,
تو روکا جا سکتا تھا, بچوں کی نگرانی کی جا سکتی تھی کہ وہاں جا کے وہ کوئی بری چیز نہ دیکھیں. پھر اس کے بعد کچھ ایسی ٹیکنالوجی آئے گی, کچھ کیسٹیں تھیں اور بچے لا کے کسی مخصوص جگہ پہ اس کو لگاتے تھے تو ڈر ہوتا تھا کوئی گانا باجا, کوئی کمزور چیز نہ دیکھیں. اب تو دور بدل گیا, اب تو آپ کے بچے کی جیب میں ہر چیز سمٹ کے آ گئی. وہ بیچارہ مجبور ہے, وہ تو اچھی چیز دیکھتے دیکھتے ہی اس نے تھوڑا آگے پیچھے کیا ہے تو غلیظ چیزیں آنے لگی ہیں. اب تو آپ کو اس پھول کی, اس نونہال کی زیادہ نگرانی کرنی. اب تو فتنہ اور طرح کا تھا, اب تو آپ کو دین کے معاملے میں اس طرح کی تربیت اسے کرنی تھی کہ وہ اپنی نظر کو بہت زیادہ بچانے والا ہو. اس کو اندازہ ہو کہ یہ بڑی بری چیز ہے, یہ غلیظ ہے, یہ میرا دین مجھے اس بدنگاہی کی اجازت نہیں دیتا. اس کو وہاں سے نکلنا تھا. میں پسند نہیں کرتا تھا, آج بھی پسند نہیں کرتا زیادہ تصویر سازی. میرے قبلہ عالم اجازت نہیں دیتے تھے, ان کا فتویٰ یہ تھا کہ اس سے بچنا چاہیے. آج بھی میری طبیعت نہیں مانتی زیادہ, لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں نا کہ چلو موبائل پہ چلتے چلتے ہو سکتا ہے کوئی میری عاجز کی بات ہی سن لے اور کوئی ٹوٹا پوٹا جملہ اس کے دل سے ٹکرا کے گزر جائے, چلو اثر کرے نہ کرے, سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. تو میں اللہ تعالیٰ مجھے کروڑ دفعہ معاف کرے اور میرے گناہوں کو اللہ درگزر کرے. مجھے سینکڑوں ہزاروں لوگ زندگی میں ملے ہیں انہوں نے کہا صاحب وہ آپ کے 2 جملے سنے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دل میں اثر پیدا کر دیا تو چھوڑ دیا. تو سوچتے ہیں چلو کچھ سدے باب کریں, کوئی اپنے بچوں کو بچانے کی کوئی صحیح کریں, کوئی جد و جہد کرے کس طرح یہ بچ سکتے ہیں. آپ فطرت کو کچلے نہیں, آپ ان کو صحیح چیز دے دیں دیکھنے کو, آپ صحیح مواقع فراہم کر دیں, دین کا کام جدید انداز میں کریں. آپ غور کریں, اب مدارس کو بھی بہت عمدہ ہونا چاہیے, اب مبلغین کی تیاری بھی جدید فتنوں کے لیے ہونی چاہیے, اب ہماری مشقتوں کا رخ بڑھنا چاہیے, اب ہمیں ایک ایک جوان پر, ایک ایک مسلمان پر محنت کرنی چاہیے. ہم کام نہیں کرتے, جد و جہد نہیں کرتے, سارے کام بڑی حکمت سے کریں گے, دانائی سے کریں گے, اس میں جدت لائیں گے. گاڑیوں میں نئی سے نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, جہازوں میں آ رہی ہے, موبائلوں میں آ رہی. تو مذہب کے معاملے میں آپ کیوں نہیں جدید انداز اختیار کرتے کہ جس سے لوگوں کو آپ سمجھا سکیں کہ بھئی یہ تمہاری روحانیت ہے, یہ صوفیاء کا پیغام ہے, یہ نبی پاک کی سیرت ہے. آپ کیوں اس طرح کتاب و سنت کا عنوان بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو لگے یہ بڑا مشکل کام ہے, میں نہیں کر سکتا. آپ انہیں بتائیں کہ رسول پاک کا سارا اسوہ نور عمل کرنے کے لیے. امام حسین کی زندگی میں آپ کو آج اس ہزاروں کے مجمع میں, اس نورانی محفل میں جس میں ایک ایک فرد کا چہرہ حضور کی اولاد کی محبت سے چمک رہا ہے, بہت کم لوگوں کو آسانی حاصل ہے. آپ تشریف لائیں اور اس محبت سے اتنی بڑی تعداد میں آئیں. میں آپ کو ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں اور جو لوگ اپنی عزت اور وقار کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور جو کسی جگہ جھکنا نہیں چاہتے اور جو کبھی کمزور نہیں پڑنا چاہتے اور جو ٹینشن سے, ڈپریشن سے, انزائٹی سے, سٹریس سے باہر رہنا چاہتے ہیں, ان کا ایک ہی علاج ہے کہ وہ امام حسین کی زندگی کو پڑھا کریں, وہ حسین ابن علی سے فیضان حاصل کریں. ان کو سمجھ آئے گی کہ جینا کس کو کہتے ہیں, کھڑا ہونا کس کو کہتے ہیں, حوصلہ کس کو کہتے ہیں, صبر کس کو کہتے ہیں, فکری تازگی کیا ہوتی ہے, توانائی کیا ہوتی ہے. اور مجھے کہہ لینے دو, ان کو پتہ چلے گا. سیدہ کا لال بتائے گا کہ اطمینان کس کو کہتے ہیں, سکون کس کو کہتے ہیں, طبیعت کا ٹھہراؤ کیا ہوتا ہے. یعنی امام حسین کی مسکراہٹ, ان کا اطمینان, ان کا کربلا کے میدان میں سارے زخم کھا کے مسکرانا, یہ مار گیا تھا یزیدیوں کو, یہ تباہ کر گیا تھا یزیدیوں کو, کیونکہ وہ سچے تھے. انہیں سامنے جنت نظر آ رہی تھی, نانا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا استقبال کرنا دکھائی دے رہا تھا, انہیں نظر آ رہا تھا مولا علی مجھے سینے سے لگائیں گے, میری ماں سیدہ مجھے اپنی باہوں میں لے گی, نظر آ رہا تھا. چونکہ سچے تھے, حق پہ تھے, لہذا جان بھی دی تو مسکرا مسکرا کے دی. ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں, ہاتھ اٹھاتے نہیں, اسے اس کی نظروں سے گرا دیتے ہیں. ہے تھوڑا مشکل, مشقت والا. یہ جو شمر تھا نا پانی بند کرنے والا,
اور حضور کی اولاد پاک کو قتل کرنے والا جب مختار ثقفی کی فوجیں اس کے پیچھے لگی نا تو یہ دوڑا مدینے کی طرف، مضافات مدینہ میں دوڑتا 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 ایک ایسے خیمے میں داخل ہوا جس خیمے کے اندر مصلی پہ امام زین العابدین تشریف فرما رضی اللہ تعالی۔ یوں نظر اٹھی امام علی مقام کی، دکھ بھی نہیں بندے کو بھولتے، دشمن بھی بندے کو نہیں بھولتے، جس نے تکلیف دی ہو وہ بھی اکثر یاد آتا ہے۔ تو امام نے یوں نظر اٹھائی، دیکھا چونکہ وہ دوڑا آیا تھا اور گرمی کا موسم تھا تو سانس پھولا ہوا تھا، تو امام فرمانے لگے پانی پلاؤں؟ دشمن ہے نا، میں نے کہا کام مشکل ہے پر انسان آیا ہی مشقت میں، ذرا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے نا، پانی پلاؤں کس کو جس نے پانی بند کیا تھا؟ تو شیمر سمجھا کہ انہوں نے پہچانا نہیں۔ امام اٹھے، مٹکے سے پانی پیالے میں ڈالا اور بھر کے دیا، کہا پی لو۔ پیاس بڑی شدید تھی، وہ پی گیا۔ امام نے ایک پیالہ اور بھر کے دیا، تیسرا پیالہ اور دیا، جی بھر کے پانی پی لیا، تھوڑا سستا لیا، سانس بحال ہو گئی۔ امام مصلی پہ چلے گئے، اسے بھی محسوس ہوا کہ جو فوج میرے پیچھے لگی تھی وہ دائیں بائیں ہو گئی، وہ باہر نکلا۔ ہائے کام تو مشکل ہے پر میں نے کہا دشمن کو اس طرح بھی مارا جا سکتا ہے۔ یہ بھی ہے کردار اور اخلاق کی عظمت جس سے دشمن قتل ہوتے ہیں۔ باہر جا کے نا تو وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، لوٹ کر پھر اندر آیا تو اسے پتا تھا کہ فوجیں میرے پیچھے ہیں، مرنا تو میں نے ہے ہی، تو ایک سچ نہ بول جاؤں جاتے جاتے۔ کہنے لگا زین العابدین شاید پہچانا نہیں، شرم سے گردن جھکی ہوئی، شاید آپ نے پہچانا نہیں۔ تو امام اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یوں آنکھ مبارک اٹھائی، فرمایا کربلا میں میرا سارا خاندان تو نے پیاسا ذبح کر دیا، میں تجھے بھلا سکتا ہوں؟ تو جیسے ہی اندر آیا ہے مجھے 6 ماہ کے علی اصغر کی وہ خون میں لت پت لاش مبارک یاد آ گئی تھی۔ تو جیسے ہی اندر آیا مجھے چچا عباس کے کٹے ہوئے بازو اور ان کی درد یاد آئی تھی۔ میں نے اپنی پھپھی کو جن سسکیوں کے کو اپنے آپ کو سمیٹتے اور صبر کرتے دیکھا ہے وہ کیفیت یاد آئی، اور تو جیسے ہی اندر آیا ہے مجھے اپنے باپ کا نیزے پہ چڑھا ہوا سر یاد آیا تھا۔ یہ کہتے کہتے امام کے پھر آنسو نکلے، آنسو پوچھے تو شمر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ کہنے لگا زین العابدین پہچان گئے تھے تو پھر پانی کیوں پلایا؟ تو امام نے یوں کر کے آنسو پوچھے، کہنے لگے مجبور بڑا ہوں نا، علی کا پوتا ہوں، میں کروں کیا؟ میں علی کا پوتا ہوں، سیدہ کا پوتا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میرے گھر کا رواج ہی کچھ اس طرح کا ہے، میں اپنی خاندانی وجاہت سے مجبور ہوں، تمہارا کام پانی بند کرنا ہے، ہمیں سکھایا گیا ہے دشمن بھی آئے تو پیالے بھر بھر کے پلانا ہے۔ تو اگرچہ مشکل ہے پر یہ مشقت کرنی ہے، اخلاق کو اس درجے پر لے کے جانا ہے۔ ہمارا سٹیٹس نہیں کہ دشمن کی طرح اس کی سطح پہ آ کر اس سے مقابلہ کریں۔ ہمارے استاد صاحب تھے تو کسی صاحب نے نا کوئی مسئلہ ایسا اٹھایا عقیدے کے تعلق سے، اور ساتھ اس نے بڑے بڑے غلیظ لفظ بولے، تو استاد صاحب فرمانے لگے جو دلیل اس نے مانگی ہے اس کا جواب تو میرے پاس ہے، میں دے دیتا ہوں، اور یہ جواب ہے۔ دوسرا فرمانے لگے جو زبان اس نے استعمال کی ہے وہ مجھے نہ میرے دین نے سکھائی ہے نہ میرے استاذہ نے سکھائی۔ یہ لب و لہجہ مومنوں کا لب و لہجہ، اسٹیج پہ بھی آپ وہ بولیاں بولیں گے جو بازاروں میں بولی جاتی ہیں، آپ دینی اور مذہبی اسٹیج پر بھی وہ کلام کریں گے جو گھٹیا لوگ کرتے ہیں، جو انداز درست نہیں ہوتا، جو شان عام مومن کی نہیں، وہ آپ بات کریں گے۔ تو تھوڑی مشقت کریں، عزیمت کا رستہ اختیار کریں، رخصت پر عمل نہ کریں، تھوڑی مشقت ہو۔ اس میں تھوڑی سی نا حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک صحابی تھے، کلمہ پڑھ گئے، والد پہلے ہی نہیں تھا، چچا نے پالا تھا۔ چچا سے کہنے لگے میں نے حضور کے پاس جانا ہے، تو کہنے لگا اگر جانا ہے تو سارا کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ کہتے میں پہلے بھی کئی دفعہ سوچ چکا تھا کہ تو یوں ہی کہے گا۔ اس نے پیسے بھی جیب سے، یہ دیکھو یہ رستہ ہے عزیمت کا رستہ، رخصت تو یہ تھی نا کہ ابھی میں مجبور ہوں، اسباب نہیں ہے، کیسے آؤں، یہ رستہ رخصت گنجائش تھی۔ چچا نے کہا کہ میں نے چونکہ سارا کچھ دیا ہے، جیبیں خالی کرو، کر دی،
کوئی زمین میں سے حصہ نہیں ملے گا؟ چچا ضرورت ہی نہیں، کہا یہ ہر چیز میں رکھ لوں گا، کہ رکھ لے۔ او سنو نا، راہ عزیمت بھی تو کوئی راہ ہوتی ہے نا۔ یہ کیا ہوا کہ میرے پاس 10 کروڑ تھا تو میں نے لاکھ اللہ کے راستے میں دے دیا؟ یہ بھی تو ذرا دینا دیکھو نا۔ میں اتنے لاکھ لگا کے حج عمرے پہ گیا، یہ بھی مدینے جا رہے ہیں، ذرا ان کا بھی حضور کے بارگاہ عالی مرتبت میں جانا دیکھو نا۔ رخصت ہو رہے ہیں ہر چیز دے کے۔ چچا نے پیچھے سے آواز دی، کہا یہ جو کرتا اور تہمد آپ نے پہن رکھا ہے نا، شلوار قمیض، یہ بھی میں نے دیا تھا۔ ہوئے ہوئے اتار کے نا وہ کرتا بھی اور وہ لباس بھی چچا کو دیا۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے۔ ذرا اس فکرے پہ کبھی گھر جا کے غور تو کرنا، سانو اپنی خبر نہیں کوئی، اپنی تینوں لب دیں آپ گواچے، اپنی خبر، مجھے اپنا ہی پتہ نہیں، ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال اپنے آپ کو۔ اب تو آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں، اب مجھے میرا پتہ بھی نہیں ملتا۔ سودا لینے کے لیے بازار گئے ہم، اور ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے ہم، اور ان کی گلی میں ہم ایک کام سے گئے تھے، پھر ہر کام سے گئے۔ کہا یہ کپڑے بھی میرے ہیں، اتار کے دے دیے۔ ماں کے پاس آئے، پردے کے پیچھے کھڑے ہو کے کہنے لگے، اماں ایک دن پہلے بھی تو میں بے لباس پیدا ہوا تھا نا، اور تو نے لباس دیا تھا تو میں پھر بے لباس ہو گیا۔ ماں نے 2 عورتوں والی چادریں دی، احرام کی طرح ایک باندھ لی، ایک اوڑھ لی۔ یہ راہ عزیمت کے مسافر رات کو مدینے پہنچے تو نبی پاک نے نام رکھ دیا ذوالبجادین، 2 چادروں والا۔ پھر لباس بھی ملا، پھر گھر بھی ملا۔ زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا۔ پھر حضور کی عالی مرتبت بارگاہ میں رہنے لگے۔ پھر ایک دن تیز بخار آیا، پھر روح پرواز کر گئی۔ صحابہ فرماتے ہیں اور راہ عظیمت اختیار کرنے والے اور حضور کے لیے مشقت سہنے والے، اور تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں۔ مدینے میں رواج یہ تھا کہ جب قبر میں اتارنے کی باری آتی تھی تو کوئی قریبی اتارا کرتا تھا، پر ان کا تو تھا ہی کوئی نہیں۔ کون اترے گا؟ جنازہ بھی حضور نے پڑھایا، اور جب دفن کی باری آئی قبر میں رکھنا تھا تو مدینے والے رسول قبر میں اتر گئے، حضور قبر میں اتر گئے۔ پہلے لیٹ گئے، قبر کو دیکھا ٹھیک بنی ہے، پھر اپنے ہاتھوں پہ رکھا، پھر قبر میں اتارا۔ درویش کہتے ہیں میں مر گیا تو فرشتے میری تلاشی لینے آئے کہ کیا لے کے آیا ہے۔ پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ نبی کریم نے قبر میں، چونکہ راہ عزیمت کے مسافر ہیں، اگر آپ وہ رستہ اختیار کریں جو رستہ اگرچہ مشقت والا ہے، اگرچہ کٹھن ہے، اگرچہ وہ رستہ مشکل ہے، لیکن بھائی امام علی مقام کا رستہ رخصت والا نہیں۔ جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے۔ میرے قافلے میں شامل کوئی کم ظرف نہیں ہے۔ آپ کو اگر اس راہ کا مسافر بننا ہے پھر تھوڑا سا نا ہمت کرنی پڑے گی، پھر ذرا پیروں کے چھالے سہنے پڑیں گے۔ سارا سال موج کرنا اور 10 محرم کو 2 دیگیں پکا کے کہنا میرے نام کا حسینی کوئی نہیں، اس طرح نہیں بندہ حسینی بنتا۔ یہ تو رستہ ہی بڑا مشکل ہے۔ میں آج نا جو بھی پنچایت بیٹھتی ہے نا اس میں ہر بندے کہتا ہے جی میں تو جی یزید کے خلاف لڑ رہا ہوں، تو اچھا وہ یزید ہے تو آپ معاذ اللہ حسینی ہونے کے دعوے دار ہیں۔ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے سوچ سمجھ کر عرض کرتا ہوں، تمام صحابہ کی عظمتوں کو سلام، ہر ایک کی قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، جہاں جہاں سے وہ گزرے، اہل بیت نبوت کا ہر فرد ہماری آنکھوں کا تارا۔ اور بڑا مشکل کام ہے حسینی بننا، بڑا مشکل، یہ راہ بڑا مشکل ہے۔ یعنی اپنے ہاتھوں پہ 6 مہینے کے بچوں کو اپنے سامنے روحوں کو پرواز ہوتے دیکھنا، کمر ٹوٹ جاتی ہے، لوگوں کے حافظے کمزور ہو جاتے ہیں ایک بیٹے کا جنازہ پڑھ کے، لوگ بہکی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جب سے بیٹا گیا ہے نا اس کی طبیعت اور طرح کی ہو گئی،
یہ بڑا بوجھ والا کام ہے. زندگی میں نا یہ رخصت والی راہیں تلاش کرنی چھوڑ دیں, ذرا اگلے مورچوں پہ بیٹھنے کا شوق پیدا کریں. ہوا اگرچہ تیز آئے گی, یہ چھوٹی چھوٹی مخالفت ہوتی ہے ہمارے علاقوں میں, ہمارے ذہن پہ سوار ہو جائے, اور چھوڑو یار, آپ راہ تو دیکھو. شکست کھائے تو شرم سے پانی پانی ہو, دعا کرو کہ دشمن بھی خاندانی ہو. آپ کسی مضبوط دشمن تو, کوئی دشمن تو اچھا, آپ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پریشان ہو گئے. اپنی زندگی میں وہ راہ جو عظیم, یہ دیکھو نا, 2 صحابہ ہیں, احد کی رات ہے, حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی. صبح نہ احد کی جنگ ہونی تھی, تو حضرت عبداللہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے کہنے لگے, یار صبح جنگ ہونی ہے, دعا نہ کر لیں؟ فرمایا ٹھیک ہے, کر لیتے ہیں. تو حضرت سعد دعا کر رہے ہیں, کہتے ہیں اللہ صبح میرا نہ کسی مضبوط دشمن سے مقابلہ ہو, وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں. آپ دعا کرتے ہیں, اور جناب عبداللہ آمین کہتے ہیں, یا اللہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں, پھر میں اتنی طاقت سے لڑوں کہ اسے گراؤں, پھر میں تیرے دین کی اس دشمن کو قتل کروں, پھر اس کی زرہ اتاروں, پھر اس کی تلوار لوں, مال غنیمت میں جمع کراؤں, پھر حضور کی بارگاہ میں جا کے گویا شاباشی لوں. کہتے ہیں میں نے دعا کر دی, انہوں نے آمین کہہ دیا. اب حضرت عبداللہ کہنے لگے چل اب میں دعا کرتا ہوں, تو آمین کہہ. کہنے لگے اللہ سویرے میرا کسی مضبوط دشمن سے مقابلہ کرانا. کہا آمین. حضرت عبداللہ دعا مانگ رہے ہیں, جناب سعد آمین کہہ رہے ہیں. کہا اے اللہ وہ مجھ سے لڑے میں اس سے لڑوں. کہا آمین. اے اللہ پھر نہ اتنی شدید جنگ ہو کہ وہ کافر مجھ پر غلبہ پا جائے. یوں آنکھ کھولی حضرت سعد, کہا میں نے تجھے تیری ہر دعا پہ آمین کہا نا, چپ کر کے آمین کہہ. اے اللہ پھر وہ مجھے گرا دے, پھر وہ مجھ پر سوار ہو جائے. وہ کہہ رہے ہیں آمین. حضرت عبداللہ دعا مانگتے ہیں, اے اللہ پھر نہ وہ مجھے شہید کر دے. انہوں نے کہا آمین. اے اللہ وہ شہید کر کے بس نہ کرے, پھر وہ میرے کان کاٹ ڈالے, میری آنکھیں نکال دے, میرا ناک کاٹ دے, میرے ہونٹ کاٹ دے, میرے بازو کاٹ دے, میرا وجود ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. اے اللہ جب یہ کٹا ہوا وجود لے کے اور یہ حصے بکھرے ہوا چہرہ لے کر میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں نا قیامت میں, تو پھر فرشتوں کے بیچ, اولیاء, انبیاء, صلحاء, اتقیاء, مومنین کے بیچ مجھ سے پوچھے عبداللہ تجھے کیوں شہید کیا گیا, تیری ناک کیوں کٹی, آنکھیں کیوں نکلیں, تیرے کان کیوں کٹے, ہونٹ کیوں کٹے. تو مالک بس میری اتنی التجا ہے, مجھے توفیق دینا میں کہہ سکوں, نہ میرا جائیداد کا جھگڑا تھا, نہ قبیلے کا جھگڑا تھا, نہ برادری کا جھگڑا تھا. مالک یہ میرے ساتھ جو ہوا ہے تیرے رستے میں ہوا ہے, تیرے رسول کے رستے میں ہوا ہے. بس میں چاہتا ہوں جے تو چڑھے آتے دار بھی نہیں, اور جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں, ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں, ایڈا سوکھا لبدا میرے جی حضرت صاحب میرے نہ بڑا پیار کر دینے تے وہ تے اللہ والے نے انہوں دا تے کام بھی پیار کرنا ہے. تو اپنی حرکتاں دیکھ, کئی جنگل گانے پیندے نے, کئی دوزخ لنگنے پیندے نے, جو اس ملوں بھی مل جاوے تے ایدوں سستا ہور بپار بھی نہیں. کچھ سمجھ نہیں آوندی لوکاں نوں, اوکا دے نال شہید کرے, ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں, پر او دا خالی جاندا وار بھی نہیں. دوستو یہ نا یہ رخصت کی راہیں نہ تلاش کرو جی, وہ میں تھوڑا سا کر لوں, میں تھوڑا سا رہنے دوں, تھوڑا سا نا. یہ دیکھو ذرا راہ محبت میں نا اور بھی رستے آتے ہیں. کئی دفعہ نا لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے محبوب نے تو آپ کے ساتھ یوں کر دیا, آپ کو تو وہ مطلب اس طرح سے پذیرا ہی نہیں, آپ کا تو وہ کام ہی نہیں, آپ کی تو وہاں وہ اہمیت ہی نہیں. آپ کو بڑے بڑے رنگوں میں لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہاں تک لوگ کہتے ہیں جی 5 نمازیں پڑھتا ہوں, کام تو میرا پھر نہیں چلتا, میں تو بڑے صدقات دیتا ہوں. آپ کا ذہن بنایا جاتا ہے کہ آپ کی تو قبولیت ہی نہیں, آپ تو وہاں تک پہنچے ہی نہیں, آپ کو تو وہ ملا ہی نہیں, آپ کو تو قربت ہی نہیں. معاذ اللہ تعالیٰ لوگوں کا خیال ہوتا ہے اتنا دین پہ عمل کیا تو مجھے کیا ملا. یہ بڑی شاطرانہ چال ہے نفس اور شیطان کی. ایک صحابی تھے حضرت ابو بصیر,
رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد نہ مکہ مکرمہ سے مسلمان تھے، ہجرت کر کے مدینے آئے، تو نبی پاک علیہ السلام نے ایک شرط طے کی تھی کفار کے ساتھ کہ وہاں سے جو شخص اپنے آقا کی اجازت کے بغیر یہاں آ جائے گا اگرچہ مسلمان ہو ہم واپس کر دیں گے، اور یہاں سے اگر کوئی گیا تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اب بظاہر یہ شرط برابر کی نہیں تھی، لیکن اس کا بڑا فائدہ ہوا۔ جو مسلمان مکے سے آتا تھا پتا تھا حضور تو رکھیں گے نہیں اور مکے واپس جا نہیں سکتا، وہ تیسری جگہ جا کے بیٹھتا تھا اور اسلام کا ایک نیا ڈیرہ آباد ہو جاتا تھا۔ بہت سارے مسیابی شہروں میں جا کے بیٹھے اور پورے کا پورا شہر اور قبیلہ ہی مسلمان کر لیا۔ حضرت ابو بصیر کسی طریقے سے نہ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے۔ اب حضور نے اس شرط پر سائن کیے ہوئے تھے کہ کوئی مکے سے مدینے آ گیا تو ہم واپس کر دیں۔ کافروں نے 2 بندے بھیجے کہ جائیں، سرکار کا وعدہ ہے تو ابو بصیر کو واپس لائیں۔ وہ دونوں آئے، جناب ابو بصیر کو لینے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ نے وعدہ کیا تو ان کو واپس بھیجیں، تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کرنا۔ کتنا مشکل تھا سرکار کے لیے آئے ہوئے کو واپس بھیجنا، لیکن حضور نے فرمایا ہم وعدہ کر چکے ہیں، ہم تمہیں مدینے نہیں رکھ سکتے۔ عرض کی، یا رسول اللہ مجھے کوئی شکوہ نہیں، گویا حضور آپ جیسے حکم کریں گے، یعنی ایسا حکم جو بظاہر عام آدمی کی طبیعت کے خلاف ہو، حضور نے مدینے سے بھیج دیا۔ مدینے سے باہر جا کے جناب ابو بصیر کہنے لگے، لو میرے محبوب کا ذمہ ختم ہوا، اب میں جانوں اور تم جانے۔ کسی طریقے سے ایک کو قتل کیا، دوسرا بھاگ گیا۔ سمندر کے کنارے اس رستے میں ڈیرا لگا لیا جو رستہ مدینے کو جاتا تھا۔ مکے جا نہیں سکتے تھے، مدینے آنے سے حضور نے پابندی لگا رکھی تھی۔ بڑا مشکل کام ہے، بڑا تکلیف دہ، یہ عظیمت کا رستہ ہے کہ آپ جس محبوب کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں، بظاہر انہی کے پاس جانے پر آپ پر پابندی ہے، پر یہ راہ عظیمت کے راہی انہوں نے ان دکھوں کو بھی سکھ سمجھ کے قبول کیا۔ کتنا زمانہ بیت گیا ساحل سمندر پہ بیٹھے ہوئے، باقی بھی جن کو جگہ نہیں ملتی تھی، حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم صحابہ اس شرط کی وجہ سے جو مکے اور مدینے میں جگہ نہ پاتے وہ بھی ان کے پاس آتے۔ یہاں نہ انقلابیوں کا، مجاہدوں کی ایک جماعت تیار ہوگی۔ اب کافر یہاں سے گزرتے تو جس طرح وہ مسلمانوں کے قافلوں کو روکتے تھے، یہ کافروں کے قافلے کو روکنے لگے۔ جس شرط پر بڑا اتراتے تھے نا کفار مکہ، اب انہی لوگوں سے وہ پریشان ہوئے کہ یہ تو جگہ جگہ جتھے بن گئے، حضور کے ہاں جا نہیں سکتے، ہم نے ان کو یہاں سے تکلیف دی ہے، قربان جائیں۔ اب شرط ختم کرنے کے لیے خود حضور کی بارگاہ، مہربانی کریں آپ ان کو بلا لیں مدینے۔ کفار آئے، زندگی کے بھی اپنے رنگ ہیں۔ حضرت ابو جندل فرماتے ہیں نبی پاک کا مدینے سے خط آیا، پیغام صبا لائی ہے دربار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے سرکار نبی سے۔ کہتے ہیں حضور کا خط تشریف لایا جناب ابو بصیر کے پاس کہ آ جا مدینے۔ نبی پاک کا خط آیا، اور ادھر سننا ہو میرے سنگیو، حضور کا نامہ مبارک آیا، خط مبارک آیا۔ کہتے ہیں جناب ابو بصیر کو نا حضور کا خط دیا تو حالت یہ تھی کہ وہ چارپائی پہ لیٹے تھے، سخت بیمار تھے، آخری وقت چل رہا تھا۔ یوں حضور کا خط پڑھا، مدینے آنے کی اجازت ہو گئی ہے، اور پھر اسے چوما، پھر آنکھوں پہ لگایا، اور کہتے ہیں پھر انہوں نے سینے پہ رکھا، روح پرواز کر گئی۔ لے او سجنا اساں توڑ نبھائی، جان بھی دتی تے راہ تیرے۔ اس طرح کا رستہ کہ آخری دم تک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کے وہ پابند رہے۔ راہ رخصت نہ اختیار کرو، چور دروازے نہ ڈھونڈو، راہ عظیمت کے مسافر بنو۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب نے روکا کہ حسین ابھی موقع نہیں ہے، وقت نہیں ہے، حالات کا تقاضا نہیں ہے، ابھی یہ کھڑے ہونے کا وقت نہیں، اور مخلصین نے روکا، پر امام نے کوئی رخصت کی راہ اختیار نہیں کی، راہ عظیمت کی راہ اختیار کی۔
पत्थरों और चटियल मैदानों वाली राह इख्तियार की, प्यास भूख और परदेस की राह इख्तियार की, उन्होंने कुर्बानियों का रास्ता इख्तियार किया। वो आराम से बैठते, कितने पीर हैं जुब्बे कुब्बे पहन के आस्थानों पर बैठे हैं, लोग आ जाते हैं, ये मुशक्कत कौन करे। इमाम हुसैन के पास तो आस्थाना था मदीना शरीफ, मस्जिद थी मस्जिद नबवी शरीफ, गुलाम थे सहाबा और उनकी औलादें जो इकराम करते थे इमाम अली मकाम का, हर चीज मौजूद थी, दुनिया वहां सिमट के जाती, पर कोई बुज़दिलाना राह नहीं इख्तियार की। हमारे रास्ते बड़े बुज़दिलाना से हैं, हमारे रवैये बड़े कमज़ोर से हैं, हमारी बातों में बड़ी लचक है, हमारे लबो लहजे में इजाज़तों का राह है कि कोई रास्ता निकल आए तो हमें इजाज़त हो जाए। इमाम हुसैन से सीखिए, अपने मिजाज को उस रास्ते पे डाल। ओ मेरे भाई, थोड़ा सोना शुरू करो, कम खाने की आदत डालो। हमारे एक बुजुर्ग थे, वो किसी ने उनसे कहा कि ये औलाद बड़ी होके सहारा बनेगी। कहने लगे ना भाई, मैंने कभी नहीं सोचा बच्चे सहारा बनेंगे। मेरी ख्वाहिश है कि मैंने कोशिश की है दादा दादी की भी नौकरी करूं, नाना नानी की भी करूं, माँ और बाप की भी करूं, जिस तक हद तक हो सके बहन भाइयों की भी करूं, बीवी बच्चों की भी, मैं जो हुकूक हैं वो अदा करूं। मेरी ख्वाहिश नहीं है कि कल को मेरा कोई सहारा बने, मुझे रब रसूल का सहारा ही ठीक है, यही आसरा सबसे बेहतर है। हम इस तरह की भी कोई तजारत नहीं करते, हम कोशिश करते हैं कोई खिदमत हो जाए। ये जो हमारा ख्याल होता है ना, मेरी खिदमत की जाए, मेरी ताबेदारी की, आप छोड़ दें, आप खुद खादिम बन। ये जो मखदूम बनने का शौक है ये निकाल दें। वह मैंने ड्यूटी करनी है जितनी मुझसे हो सकी, हर वक्त ड्यूटी का मिजाज बनाएं। और ये जो थोड़ी सी मुझे गुंजाइश मिल गई है, मिसवाक नहीं तो मैं उंगली चला लूँ, मैं खड़ा नहीं हो सकता, चलो बैठ के पढ़ने की भी इजाज़त है, मैं बैठ के पढ़ लूँ, मैं फलाने काम की भी शरीयत। आप आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो मुस्ताहब छोड़ता है फिर सुन्नतें भी छोड़ता है, और जो सुन्नतें छोड़ता है एक वक्त आता है वाजिबात का तरक कर, वाजिब छोड़ता है तो वसवसे आते हैं, वो फ़र्ज भी छोड़ने शुरू कर देता है। लिहाजा मैं आपको बताता हूँ, अकेले नमाज पढ़ने का वो मज़ा नहीं जो जमात से पढ़ने का। तो रास्ते ना निकाला करें कि ये भी तो जायज़ है, इसकी भी तो गुंजाइश है, इस रास्ते में ना पढ़ें। इमाम हुसैन ने हमें राह ये दी है कि हमें अजीमत का रास्ता इख्तियार करना है, गुंजाइशें नहीं तलाश करनी। अल्लाह ताला हमें उनके रास्ते पे चलने की तौफीक दे।